بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی باتیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور اس طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی زندگیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ بالکل صحیح بات کہی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کا ہوا، پانی، روشنی بھی بند کرنا اس کے لیے ایک اجیرن زندگی بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی عبادتیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی ان کی ذاتی زندگی، ان کی اپنی گھریلو زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا کر خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ کامیابی کن چیزوں میں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت سے سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنے بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ انسان کو ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان سے بھڑاس نکال کر آپ سے اپنا بدلہ لے لیتے ہیں، وہ تو آپ کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ سہ جاتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لوگ، ان کی آہ اور بد دعا آپ کو یقیناً ناکامی کی طرف لے جا سکتی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ سلگ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ مجھے اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر ہمارے بارے میں کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ یاد رہے حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس
کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقوق العباد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اجازت دیں اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو۔ اللہ حافظ۔